میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، آواز سے وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام میرا پیارا دین، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ الحمدللہ آج بھی یہ پروگرام پیارے پیارے سیگمنٹ لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ آج بھی اس میں پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، انشاءاللہ بہت ساری انفارمیشن حاصل ہوگی۔ جی تو پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، کیوں آواز اتنی ہلکی ہے؟ میرا پیارا دین، ہمارا پیارا دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ مائک دیں گے ہمارے انس بھائی آگے سیدھے ہاتھ سے۔ ہاں آپ کا نام؟ علی رضا، زور سے۔ علی رضا، علی رضا بھائی کون سا پروگرام ہے؟ میرا پیارا دین۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ پتا ہوگا، پہلے آئے ہوئے نا آپ پروگرام میں؟ آئے ہوئے ہیں، بھول گئے؟ وہ دیکھو وہ کان میں بتا رہے ہیں کچھ تھوڑا سا، فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ تو پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین۔ چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ اچھی باتیں دین اسلام کی ہم سننے والے ہیں، اور آج کے لیے ہم آپ کو سوال بھی دیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل ہو چکی ہے۔ جی درود پاک کی فضیلت ہم سن چکے ہیں، اور سوال پہ سوال دے دیں۔ جی آج کا سوال کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، ان بزرگ کا نام بتائیں جن کے مریدوں کو قادری کہا جاتا ہے۔ ان بزرگ کا نام بتائیں جن کے مریدوں کو عرفان بھائی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قادری۔ کیا کہتے ہیں؟ قادری۔ جی بزرگ کون سے ہیں؟ بغداد بھائی بتائیں گے؟ نہیں، ہمارے علی رضا نام بتایا تھا نا ہم نے۔ تو مائک رکھ لینا آپ، یہ ہمارے انس بھائی کے پاس تو بھی آ جائے گا، بہت دیر پہ دیں گے نہیں ہے۔ نعت خواہ ہے نا ہمارے، نعت خواہ، مائک مل جائے پھر ہنس رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی۔ دوبارہ سے، شیخ عبد القادر جیلانی۔ شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی؟ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی۔ جی شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث پاک بھی کہا جاتا ہے، جن کا مزار ہے ہمارے بغداد شریف۔ جی ہمارے بغداد بھائی نے بتایا کہ ان کا مزار ہے بغداد شریف میں، اور بغداد شریف ہے عراق میں، اور عراق ہے دنیا میں ہے۔ جی تو اب ہم نے انشاءاللہ اچھے انداز سے پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تھوڑا سا جو ہماری کوشش ہوتی ہے بچے مسکراتے بھی رہیں، اور یہ کلرفل سا دیکھے سیٹ بھی ہے، اس سیٹ میں ہمارے بغداد بھائی بھی ہیں، ہمارے انس بھائی بھی ماشاءاللہ کلام سنانے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو اب پیارے پیارے بچوں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ورنہ پھر ہم پروگرام لے کر آپ کے گھر میں آ گئے، آپ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کرتے جائیں، تاکہ اوروں تک بھی یہ پیاری پیاری باتیں پہنچتی جائیں۔ اسلامک ہسٹری بھی انشاءاللہ ہم شامل کرنا ہے ہم نے، اور کلام بھی سننا ہے، حدیث پاک بھی یاد کرنی ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ہم آگے کی طرف، اور آگے کہاں جانا ہے؟ ایک پیاری حدیث۔ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں حدیث پاک ہم نے یاد کرانی ہے، اور اسکرین پر ہم حدیث پاک دیکھیں گے، اس کی آپ تصویر لے لیجئے گا جو گھروں پر موجود ہیں، اور اس کو اچھے انداز سے آپ نے لکھنا ہے، ڈرا کرنا ہے، ڈیزائننگ وغیرہ کرنی ہے، اور پھر ہمیں
سینڈ کر دینا ہے. بہت آسان آج کی حدیث پاک ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر حدیث پاک. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنتی الصلاۃ. مفتاح الجنتی الصلاۃ یعنی نماز جنت کی چابی ہے. یہ تو میرا خیال ہے سب کو یاد ہی ہوگی. ترجمہ تو یاد ہوگا. الفاظ حدیث کے یاد ہیں؟ نہیں یاد ہیں؟ چلے بھائی یاد کر لیتے. عفان بھائی جلدی سے ابھی سے یاد تیزی سے ہو رہا ہے تاکہ جب میں یاد کرانے چلوں تو ہاتھ اٹھ جائے. تیزی سے ہل ہل کے بغداد بھائی کی طرف سے یاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی. مفتاح الجنتی آپ بغداد بھائی کے نمبر کاٹ لیے گا ٹھیک ہے. مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی الصلاۃ. الصلاۃ مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی الصلاۃ. الصلاۃ مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی الصلاۃ. الصلاۃ نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی دو ہے. دفعہ اور پڑھاؤں گا اور اس کے بعد عربی اور ترجمہ جو سب سے اچھے انداز سے سنائے گا انشاءاللہ وہ ذہین بچے کی طرف جائے گا. لیکن فیصلہ آخری ہوگا صفی اللہ بھائی کا. اس لیے کوئی مجھے بعد میں نہیں بولے کہ آپ نے ہمیں نہیں بنایا ہمیں نہیں بنایا. تو جو بولے گا صفی اللہ بھائی کو بولے گا ٹھیک ہے. پھر وہ صفی اللہ بھائی خود سے انشاءاللہ پیار محبت سے آپ کو سمجھا دیں گے ٹھیک ہے. نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی چابی. چلے بھائی آپ کون سنا رہا ہے؟ علی رضا بھائی سنا رہے ہیں؟ سنا رہے نہیں سنا رہے ہیں نہیں سنا رہے کچھ تو بول دیں. نہیں سنا رہے تو بیچ میں بیٹھ گئے. چلیں کیا کریں گے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں سنائیں گے یا نہیں سنائیں گے. اب وہ بیچ میں ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں سنائیں گے نہیں سنائیں گے. چلے بھائی عفان بھائی کی طرف چلتے. جی عفان بھائی آپ کچھ کریں گے. علی رضا بھائی مائک کو سنبھال لیں. آپ سنائیں نہ سنائیں مائک کو ادھر ادھر نہ کر دیے گا. جی مفتاح 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 الجنت مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی الصلاۃ. الصلاۃ نماز. ہاتھ تو آپ نے اتنی دیر سے اٹھا کے رکھا ہوا تھا. نماز نماز جنت کی چابی ہے. جی ہم پہلے چلتے ہیں. آپ کا نام کیا تھا؟ نبیل. نبیل. جی نبیل بھائی کی طرف. مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی الصلاۃ. جس نے ہاتھ نیچے کر لیں. ہاتھ نیچے کر لیں. نماز جنت کی چابی ہے. جی نماز جنت کی چابی ہے. زبردست اچھی کوشش ہے. اب بغداد بھائی خوش خوش لگ رہے ہیں مجھے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ. صحیح سنا ہے. مفتاح میں الف کو مفتاح کر دیا آپ نے. مفتاح ہے. مفتاح ہاں مفتاح الجنت الصلاۃ. ترجمہ نماز جنت کی چابی ہے. عفان بھائی کو یاد ہو گئی پکا. چلے ہاتھ نیچے کر لیں. حدیث سنا دیں. مفتاح الجنت جنتی سب جنتس نہیں جنتی. نماز جنت کی چابی ہے. مفتاح الجنتی. مفتاح کہتے ہیں چابی کو. مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. اور جنت جنت جنت. مفتاح الجنتی جنت کی چابی. اور آگے کیا ہے؟ الصلاۃ. صلاۃ یعنی نماز. تو مفتاح الجنتی الصلاۃ جنت کی چابی نماز ہے. جی تھوڑے سے ایک دو دفعہ اور پڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے. مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی. مفتاح الجنت. چلے اتنی سنائیں سنائیں سنائیں. مفتاح الجنتی جی آگے جلد. الصلاۃ. ابھی پوری کہانی. نماز جنت کی. جی آگے. مفتاح الجنتی. جی اتنی سنانی ہے. مفتاح الجنتی مفتاح الجنتی. کیا پڑھا؟ مفتاح الجنتی مف مفتاح الجنتی الصلاۃ. الصلاۃ. مفتاح الجنتی الصلاۃ. مفتاح الجنتی الصلاۃ. مفتاح الجنتی الصلاۃ. مفتاح الجنتی الصلاۃ. چلیں آپ سنائیں. مفتاح مفتاح
مفتاح جنتی مفتاح الجنتی الصلاۃ نماز جنت کی چابی ہے. چلیں آگے. مفتاح الجنتی الصلاۃ نماز جنت کی چابی ہے. جی بغداد بھائی. پوری جی عربی ترجمہ. دونوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الجنتی الصلاۃ. جی ہمارے نبی بھائی. پیارے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی چابی ہے. مفتاح الجنتی الصلاۃ جس نے نماز جنت کی چابی ہے. جی مفتاح الجنتی الصلاۃ نماز جنت کی چابی ہے. چابی ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اندر ہاں دروازے میں لگا ہوتا ہے, تالا لگا ہوتا ہے, لگا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ چابی. اور اگر چابی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ باہر رہیں, پھر باہر کھڑے رہیں گے. ایسے ہی ہوگا. تو جنت میں جانا ہے, اس کے لیے بھی چابی ہے, اور اس کی چابی کیا ہے؟ نماز. تو نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. تو اب سوچ لینا چاہیے ہمیں, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی, کہ نماز ہے جنت کی چابی. تو اگر نماز نہیں پڑھی پھر چابی کہاں سے آئے گی, اور پھر جنت میں داخلہ کیسا ہوگا؟ لہٰذا نماز کو ہم نے معمول بنانا ہے, نماز کو ضرور ہم نے ادا کرنا ہے. جی اب اس کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے, کیسے کریں گے؟ بچہ بنائیں گے. آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے بغداد بھائی. سبحان اللہ. خوشی نہیں ہو رہی کیا ہم بنتے؟ تو مبارک ہو بھائی ہمارے بغداد بھائی کو, آج بن گئے ہیں. ہمارے صفی اللہ بھائی نے آپ کو ذہین بچہ بنا دیا ہے. تو تصویریں بھی آئی ہیں یا نہیں آئی؟ کوئی آئی ہیں؟ جی آئی ہیں. آئی ہیں. چلے بھائی دکھاتے پھر. ماشاء اللہ. حدیث کیا لکھا ہے؟ حسن السوال نصف العلم. اچھا سوال کرنا آدھا علم ہے. اور یہاں کیا تھوڑی سی غلطی ہے؟ کیا غلطی ہے بھائی؟ حسن السوال میں الف کے بعد لام تھوڑا سا غائب ہے. اچھا بھائی حدیث پاک لکھ کے اس کے اوپر انہوں نے اتنی سارا وہ کلر کر دیا کہ اس کو دیکھنا ذرا سا مشکل ہو گیا. چلے انہوں نے اپنے طور پہ خوبصورت کرنے کی کوشش کی. ہمارے 7 بھائی ہیں کراچی سے. واہ بھائی واہ, یہ تو ان کو ویسے ہی نمبر زیادہ ملنے چاہیے. ایک تو کراچی سے ہیں کیونکہ کراچی والے تو ہمارے ہی شہر کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے اپنا ہے. باہر والے زیادہ سے زیادہ کو شوق سے شریک ہو رہے ہوتے, اور کراچی والے بولتے ٹھیک ہے بھائی. اور پھر بچے جو ہیں وہ تو بہت ہی کم, بچیاں ننی منی وہ شامل زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ 7 بھائی دوبارہ بھی آپ نے شامل ہونا ہے. بہت اچھے انداز سے آپ نے حدیث پاک لکھنے کی کوشش کی ہے. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادروا بالصدقتی, صدقہ دینے میں جلدی کرو. لکھنے والی ہیں ہماری کیا لکھا ہے؟ زینب اتاریہ ہیں گجراوالا سے. ماشاءاللہ. جی پکچر آف دا ڈے دیکھتے ہیں. پکچر آف دا ڈے. پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہیں, آپ کو مبارک ہو. اور بھی بچوں کو چاہیے کہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, اسی انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجیں. اور آج کا ہم نے سوال کیا دیا ہے؟ سوال دیا ہے ان بزرگ کا نام بتائیں جن کے مریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ قادری. وہ بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے پیارے پیارے غوث پاک. جی تو اسی کے ساتھ اب چلیں گے آگے کی طرف. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انس بھائی. انس بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. زور سے بولنا شروع کر دیا ہمارے انس بھائی نے, ورنہ جو ہے مجھے اگلی دفعہ بولنا پڑتا ہے زور سے بولنے. چلیں جزاک اللہ. تو کون سا کلام سنا رہے ہیں پھر؟ واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ کیا بات ہے مدینے کی. چلے بھائی انس بھائی. واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے, ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے,
ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور سے سب فضا اس کی معمور ہے نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہ مدینہ جو کون کا تاج ہے وہ مدینہ جو کون کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کے معراج ہے جس کا دیدار مومن کے معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہاں کیا بات ہے مدینے کی 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 سبحان اللہ واہ کیا بات ہے مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی پیارا پیارا ہے سونا سونا ہے مدینہ مدینہ پیارا پیارا ہے اللہ پاک ہم سب کو بار 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 حاضری مدینہ کی سعادت عطا فرمائے اسی کے ساتھ کچھ کالز بھی آ چکی ہیں آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں امید ہے میں شاپر جانا سے آج کر رہی ہوں میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی آمین یہ تھی دعا نیکسٹ میرا نام شاہ زمان اتاری ہے میں شاپر جانا سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے وقار بابو آپ کو اور پوری کس مدنی چینل کی ٹیم کو 400 ایپیسوڈ پورے ہونے کی بہت بہت مبارک ہو جزاک اللہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی یاد میں آقا کے آنسو بہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے جزاک اللہ خیرہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے شاہ زمان بھائی کی بہت ہی خوبصورت کلام بھی سنایا اور 400 ایپیسوڈ پورے ہونے پر ہمیں مبارکباد بھی دی ہے ماشاءاللہ اس سے پتہ چلا کتنی توجہ سے آپ
پروگرام دیکھتے ہیں اور یہ بھی توجہ ہے کون سے ایپیسوڈ ہو گئیں, کتنی ایپیسوڈ ہو گئیں. اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے, اور بچوں کو بھی چاہیے اسی انداز سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. اب یہ وہاں گھر پر ہوتے ہیں اتنی دور, اور وہاں سے یہ اس طرح سے کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں گویا ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. اور بعض بچے یہاں ہو کر بھی کہیں اور ہوتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن توجہ کہیں اور چل رہی ہوتی ہے, اور کوئی کہیں ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی یہاں ہوتے ہیں. تو اپنا اپنا نصیب ہے. جی اور کالز بھی ہیں؟ جی ایک کال ہے, ایک کال اور بھی ہے. جی کال شامل کرتے ہیں. میں ہوں فاطمہ طاہرہ امین چناباد سے. میرے پیارے پیارے کا باپو آپ کو 400 ایپیسوڈ بہت بہت مبارک ہو. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں نے آپ کے پروگرام سے کچھ حدیث مبارکہ بھی یاد کی ہے. میں نے آپ کا پروگرام دیکھنے کی دعوت بھی دی ہے. آپ ایک دن اپنے ساتھ ماجد بھائی کو بلائے. وقار باپو 2 بجے آتے ہیں, پھر میرا پیارا دین لاتے ہیں, حدیث سے مبارکہ ہم کو یاد کرواتے ہیں, اسلامک ہسٹری بھی سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آمین آمین. چلے جی ابھی ہم چلتے ہیں پھر ہمارے صفی اللہ بھائی کی طرف. کون سا سیگمنٹ لائیں؟ اسلام اور سائنس. اسلام اور سائنس. جی اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس. انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے سیگمنٹ میں انفارمیٹیو باتیں سنیں گے, آپ سب نے غور سے سننے ہیں. پیارے بچوں, آج ہم وضو کے فرائض میں سے ایک فرض کے بارے میں سنیں گے, اور پھر اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے وہ بھی جانیں گے. پیارے بچوں, وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ کون کون سے؟ کس کو یاد نہیں ہے بتایا؟ پہلے تو ہاتھ دو اٹھے. نبیل بھائی کو بھی پتہ ہوں گے فرائض, نہیں پتہ؟ جی علی رضا بھائی, علی رضا نام ہے نا, وضو کے فرائض نہیں پتہ؟ چلے بھائی آج یاد کر لے. بغداد بھائی یاد کرائیں گے. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے ادھر کونوں تک. نمبر 1 ہے ادھر تک. کدھر تک؟ اب یہ کونی بتائیں گے تو مائک نہیں ہوگا, مائک بتائیں گے تو کونی نہیں ہوگی. نمبر 1 ہے کونیوں تک ہاتھ دھونا. ٹھیک ہے, کدھر نمبر کونیوں تک؟ کون سی کونیاں کہاں گئیں؟ آئی نہیں. دوبارہ سے بتائیں. نمبر 1 ہے کونیوں تک ہاتھ دھو. کونیوں تک ہاتھ دھونا نمبر 1 ہے. دیکھ لے اب یہ 2 باتیں کہیں اس میں کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی, بس زبردست. اچھا اور دوسرا؟ نمبر 2 ہے ٹخنوں تک. نمبر 2 ہے ٹخنوں تک. ٹخنے بھی نہیں آئے آپ کے, چلیں ٹخنے آنا مشکل. نمبر 3 چہرہ دھونا. اور نمبر 3 چہرہ دھونا ہو گیا, یعنی گیلا ہاتھ سر پہ پھیرنا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ مسح کرنا, یعنی گیلا ہاتھ سر پہ. چلے بھائی انہوں نے اپنی مرضی سے بتایا, کچھ ٹھیک ہے, کچھ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی عفان بھائی. پہلا ہے چہرہ دھونا. پہلا ہے چہرہ دھونا. پہلا آپ کا کیا ہو گیا تھا؟ وہ کہاں تک ہاتھ دھو رہے تھے؟ کونیوں تک ہاتھ دھو رہے تھے آپ. جی اور دوسرا کونیوں تک ہاتھ دھونا. کونیوں تک ہاتھ دھونا ہے, کونیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھو. ہاں دونوں ہاتھ کونیوں تک نہیں, کونیوں سمیت. بعض اوقات وہ یہیں تک دھو رہے ہوتے, کونیاں سوکھی پڑی ہوئی ہوتی ہیں, تو کونیوں سمیت دھونا ہے. جی تیسرا ہے چوتھا سر کا مسح کرنا. تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح اچھا کرنا. چوتھائی سر کا, پہلے چوتھے سر کا ہو گیا تھا. تو چوتھا سر ایک ہی سر ہوتا, چوتھا تو ہے ہی نہیں, تو چوتھائی سر کا یعنی 1/4. ٹھیک ہے, اس کا مسح کرنا فرض ہے. ویسے ہم کتنے سر کا کرتے ہیں؟ چوتھائی کا کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں نا, تو یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, اور کرنا پورا ہی چاہیے. یہ فرض کے اعتبار سے بتا رہے کہ اگر تھوڑا سا بھی کر لیا, یعنی چوتھائی حصہ کر لیا, تو فرض ادا ہو جائے گا. لیکن کرنا کیسے چاہیے؟ وہ پورا جو ہم کرتے ہیں نا سنت کے مطابق. ٹھیک ہے علی رضا بھائی یاد ہو رہا ہے؟ ابھی ان کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں میں. اور چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. ہاں چوتھا ہے آپ کا دونوں, دوسرے نمبر پہ ٹخنے آ گئے تھے, تو پاؤں اینڈ میں آتا ہے نا, تو چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. جی اب یاد ہوا؟ نہیں یاد ہوا؟ پھر چلیں نبیل بھائی کو ہوا ہوگا. جی نمبر 1 منہ ہاتھ دھونا. منہ ہاتھ دھونا. نمبر 1 چہرہ دھونا. جی. نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا. جی. نمبر 3 وہ بتا رہے ہیں آپ کو. نمبر 3
मस्सा करना, हाँ, सर, चौथाई सर का मसा मसा करना। और नंबर 4, नंबर 4 दोनों पाँव, दोनों पाँव कोहनियों समेत दोनों पाँव कोहनियों समेत कैसे धोएंगे? ये पाँव से धोना शुरू करेंगे, कोहनियों तक आएंगे। दोनों पाँव टखनों समेत धोना, दोनों पाँव। हाँ, अच्छा भाई, ये वो मतलब ऐसे नहीं हंसे, उनकी दिलादारी ना हो, थोड़ा सा वो कोशिश होती है थोड़ा सा मुस्कुराने का माहौल बने ताकि बच्चे देखते रहे, वो दिलचस्पी रहे, वरना वो यूँ हो जाते, सोने शुरू हो जाते। अच्छी आपने कोशिश की है, अभी बैठे बैठे याद किया है ना। अब देखते हैं अली रज़ा भाई, आपने कोई कसम तो नहीं खा ली थी आने से पहले कि आज मैं बोलूँगा नहीं कोई? ऐसा तो नहीं हुआ था? पक्की बात है? चले मैं बताता हूँ। पहला वुज़ू का फ़र्ज़ क्या है? चेहरा धोना। आप बताएं माइक में। चेहरा धोना, हाँ, ये वुज़ू का क्या है? पहला चेहरा धोना, चेहरा धोना फ़र्ज़ है। क्या है? फर्ज है। ठीक है। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है? दोनों हाथ। आप चुप हो जाए थोड़ी देर, आपको पता है, याद है। हाँ जी, दूसरा। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, हाँ, कोनियाँ कहाँ हैं? ओके, ठीक है। और फिर तीसरा फ़र्ज़ सर आ जाएगा। सर का मसा करना, कितना? चौथाई सर का। हाँ, ठीक है। चौथाई सर का मसा, हाँ, वैसे करना है कितना है? चौथाई का करना है, पूरा करना है? पूरा, पूरा करना है। और आखिरी चौथा फ़र्ज़? हाँ दोनों पाँव टखने समेत धोना। हाँ, दोनों पाँव रखने समेत धोना। आप कोशिश कीजिएगा जहन में रख ले, ठीक है? चले, माशाअल्लाह। और अब आगे आ जाए, आप तो साइंस पे आ रहे थे। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम सर का मसाह करने के बारे में जानेंगे कि साइंस ने सर का मसाह करने पर जब तहकीक की तो उसे क्या हैरान कर देने वाले फ़ायदे नज़र आए। तो प्यारे बच्चों, एक डॉक्टर की रिसर्च के मुताबिक इंसान के सर में कुछ रगें ऐसी होती हैं जो गर्दन की पुष्ट से होती हुई पूरे जिस्म में फैलती हैं, और अगर कोई शख्स अपने बाल बढ़ा दे और फिर गर्दन की पुष्ट वगैरह का मसाह ना करे, उसे बिल्कुल खुश्क रहने दे, तो गर्दन से गुजरने वाली रगों में खुश्की पैदा होने का ख़तरा बढ़ जाता है, और फिर इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो पागल हो जाता है। उस डॉक्टर का कहना है कि मुसलमान खुश नसीब हैं कि वो वुज़ू के इस अमल की बरकत से पागल नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, मुसलमान खुश नसीब हैं कि वुज़ू में हम जो सर का मसा करते हैं उससे वो पागल नहीं होंगे। और एक तहकीक के मुताबिक सर का मसा करने से गर्दन तोड़ बुखार और गर्मी में लू लगने से बचत होती है। गर्मी में जब गर्म हवाएं चल रही होती हैं तो उससे भी बचत होती है, और गर्दन तोड़ जो बुखार होता है उससे भी बचत होती है। तो प्यारे बच्चों, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस प्यारे प्यारे दीन इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है कि जिसमें मुसलमानों को इबादत करने से सवाब भी मिलता है, साथ ही उसकी अपनी बॉडी को उन इबादतों के ज़रिए दुनियावी फ़ायदे भी मिल रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपनी इबादतें जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वुज़ू करेंगे तो वुज़ू करने का सवाब भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह ये साइंसी फ़वाइद भी हमें मिलते चले जाएंगे। तो नियत करनी है सुन्नत पर अदा करने की, जो सुन्नतें उनको सुन्नतें की अदायगी की नियत करेंगे, फ़राइज़ हैं ज़ाहिर है उनको अदा करना है। तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ, सवाब की नियत के साथ हम वुज़ू करते जाएंगे तो साइंसी फ़वाइद भी मिलते जाएंगे। ठीक है, मसा करना ही सोचें पागल नहीं होंगे, तो ये सोचें कि हम सुन्नत की अदायगी कर रहे हैं या जो हुक्म है अल्लाह पाक का उसको अदा कर रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी बरकतें हमें मिलती रहेंगी। चले भाई, अनस भाई के पास आ जाते, माइक दे दें भाई अनस भाई को। जी अनस भाई, आपसे कलाम सुनना है। आपने माशाल्लाह कितनी साल की उम्र में नात पढ़ना शुरू कर दी होगी बाकायदा, जो आपको याद है? पता नहीं, हो सकता गोद में हो तो उस वक्त भी जो है वो बाज़ होते ना बच्चे अल्लाह अल्लाह की जिक्र कर रहे होते, तो हमें नहीं पता। माइक में पहले तो आपको तो बताने की जरूरत नहीं। बाकायदा शुरू तो लेट की थी। बाकायदा बेकायदा कब शुरू की थी? बेकायदा तकरीबन 6 साल 7 साल। नहीं 6-7 नहीं भाई, आवाज़ आ रही है ना इनकी माइक में, या और बोल रहा हूँ? 8-9 साल। बहुत कम हल्की आ रही है, वो कह रहे हैं बिल्कुल, वो जिस वो स्केल पे ऊपर जाते ना वो नहीं आ रही। 8-9 साल तकरीबन। अच्छा, 8-9 साल बाकायदा है या बेकायदा है? बेकायदा। और फिर बाकायदा कब हो गए? 12 साल। 12 साल। अच्छा, सबसे पहला कलाम जो आपको याद पड़ता होगा आपने जो है इससे शुरू किया था, इसको पढ़ते थे ज़्यादा?
बुला लो फिर मुझे शाह बहार बर मदीने, बुला लो फिर मुझे शाह बहार। یہ سب سے زیادہ پڑھتے تھے، اس سے شروع ہوا تھا. چلے پھر یہی سن لے. چینل پر سب سے پہلے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. چینل پہ یہ پڑھی تھی سرور. اب کون سی سنیں بھائی؟ سرور کہوں سنیں یا بلا لو پھر سنیں؟ جی بھائی ایک کال ہے فرمائش کی، وہ بھی شامل کر لیتے، دیکھتے ہوں کیا ہے فرمائش، پھر اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں. جی میرا نام عائزہ تاریہ ہے، میں ملتان سے بول رہی ہوں. ماشاءاللہ. انس بھائی آپ مجھے یہ والا کلام سنا دے، میرا دل اور میری جان مدینے والے. منی چلن ہمارا منی چلن جزاک اللہ خیرا. چلے بھائی کیا کریں، کال یہ سن لیتے ہیں، ان کے دل بھی خوش ہو جائے گا. چلے. میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین. پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. تو پاس کچھ لگی ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. یا مصطفیٰ اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر، میں آپ کی گلی کا. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. پھر مدینے کا ہے ارمان، پھر مدینے کا ہے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں یہ ارمان مزید اجاگر کرے، اور ہمارے دلوں کی ایک تمنا ہوتی ہے نا، ایک تڑپ ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، تو جیسی تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے پھر ویسی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری تڑپ جو ہے وہ مدینے جانے کے لیے ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہونے کی تڑپ مزید بڑھتی چلی جائے۔ آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی تو سیگمنٹ ہے ہمارا اسلامک ہسٹری، اور سن رہے تھے اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت، اور محبت کرتے ہوئے بغداد بھائی ہم نے سنا تھا کہ جب ذکر کر رہے ہوتے تھے تو ساتھ میں رونا شروع ہو جاتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کیا ہوتا تھا عفان بھائی؟ رونا شروع ہو جاتے تھے، اور رو رو کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بھی بیان کرتے تھے۔ کیا بات ہے، آپ کی گویا نعت پڑھا کرتے تھے۔ اور آج ایک اور آپ کی محبت سے متعلق ہی ہم واقعہ سنیں گے۔ جیسے ابھی کلام ہم نے سنا، مدینے جانے کی بات ہے، تو واقعی ہمارے دلوں میں جو ہے نا ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ الفاظ میں تو ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن دل میں بھی ہونا یہ چیز جو ہے وہ واقعی ہونی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے صحابہ اکرام جو ہے وہ اصلی والی محبت کرتے تھے، بالکل خالص والی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کو نسبت ہو جائے، اس سے متعلق صحابہ کرام کا کیا عمل ہوا کرتا تھا، یا جس چیز کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرما دیں، جس چیز کو آپ ناپسند فرمائیں، اس سے متعلق صحابہ کرام کا کیا انداز ہوتا تھا، یہ دیکھتے ہیں ہم۔ اور یہاں پر ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہے، کہ جس چیز کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں کر رہے، اس سے متعلق دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ، کون فرماتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ، ہاں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سوٹ پیش کیا گیا، ایک سوٹ پیش کیا گیا، یعنی جو لباس ہوتا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ایک بار پہنا بھی، ٹھیک ہے، اس کو ایک بار آپ نے پہنا بھی، اور پھر اس کے بعد اس کو اتار کر، یعنی اسے چینج کر لیا، دوسرا سوٹ پہن لیا، اور اس کو اتار کر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے اس کے پہننے سے منع کر دیا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جبریل علیہ السلام نے مجھے اس کے پہننے سے منع کر دیا ہے۔ سوٹ کا کیا کیا علی رضا بھائی؟ انہوں نے مائک دے دیں علی رضا بھائی کو سیدھے ہاتھ سے۔ جی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوٹ پہنا، اس کے بعد کیا کیا؟ منع کر دیا، کیا منع کر دیا؟ سوٹ پہننا۔ اب دیکھیں عفان بھائی کچھ بتائیں گے۔ جی عفان بھائی، سوٹ اتار دیا تھا، اور چینج کر کے کیا کیا؟ وہ سوٹ کس کے پاس بھیج دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ۔ ہاں، اور کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے اس کو پہننے سے منع کر دیا ہے۔ اب سوٹ بھیج دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو پتہ ہے علی رضا بھائی پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر یہ بات بھی پہنچی نا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ سوٹ پہننے سے منع کر دیا ہے، تو یہ سن کر حضرت فاروق اعظم روتے ہوئے حاضر ہوئے آپ کے پاس، روتے ہوئے حاضر ہوئے، اور کیا یا رسول اللہ، جو چیز آپ نے ناپسند فرمائی وہ مجھے عطا فرما دی، جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا وہ مجھے عطا فرما دی۔ تو روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جو چیز آپ ہی کو ناپسند ہے اس کا میں کیا کروں؟ جو چیز آپ کو ناپسند ہے اس کا میں کیا کروں؟ ایسی چیز تو مجھے بھی ہرگز پسند نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند، جو آپ کو ناپسند وہ مجھے بھی ناپسند۔ تو یہی انداز ہونا چاہیے، جس چیز کو حضور علیہ السلام ناپسند کریں وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں نے تمہیں پہننے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، اس لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ تم اسے پہن لو، بلکہ میں نے یہ بیچنے کے لیے دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ بیچنے کے لیے دیا ہے، کہ یہ تم بیچ دو، اس کے جو پیسے آئیں گے پھر اس کا جو یوز ہوگا اس کے مطابق کر لیا جائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2000 سلور کوائنز میں بیچ دیا، یعنی چاندی کے جو کوائنز ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ درہم۔ درہم جب سنتے ہیں درہم، دینار ہوتے سونی کے، اور درہم ہوتے چاندی کے کوائنز۔ تو 2000 سلور کوائنز میں وہ لباس بیچ دیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا اس واقعے سے؟ کیا معلوم ہوا؟ کچھ نہیں معلوم ہوا، کچھ تو معلوم ہوا۔ جی پتہ نہیں۔ جی ہمارے صفی اللہ بھائی بتائیں گے کیا معلوم ہوا، اور پروگرام بھی پھر اختتام پہ لے جائیں گے انشاءاللہ۔
جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو وہی ہمیں پسند ہونا چاہیے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو وہ ہمیں بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پتہ چلا۔ چلیں جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا دین